الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 56، مصدر کے بارے میں ابتدا میں بات ہو چکی ہے کہ مصدر ہی وہ لفظ ہے جس سے بے شمار اسماء اور افعال مشتق ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، اسم صفت ہو، یا وہ اسم اعلیٰ ہو، اسم مبالغہ ہو، اسم افضل التفضیل ہو۔ تو یہ سارے جو اسماء ہیں وہ مصدر ہی سے مشتق ہوتے ہیں، اور عربی زبان میں مصدر کے اوزان زیادہ تر سماعی ہیں اور 50 سے زیادہ اس کے اوزان ہیں۔ بعض مصدر ساکن العین ہے، یعنی ان کا درمیانی حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے علم ایک مصدر ہے، دعوی، ذکر، میزان، رحمت، رحلت، سرعت، یہ سارے وہ مصادر ہیں جن کا درمیانی حرف ساکن ہے۔ بعض مصادر مفتوح العین ہوتے ہیں، ان کے درمیانی حرف پر زبر ہوتا ہے، جیسے طلب، مرد، درجۃ، صدقۃ۔ تو یہ غلطی نہ کیجئے کہ طلب کو طلب نہ پڑھیے، مرض کو مرض نہ پڑھیے، اور درجہ کو درجہ نہ پڑھیے، اور صدقہ کو صدقہ نہ پڑھیے۔ اس کا خاص خیال رکھیے کہ آپ کا تلفظ عربی زبان کے تلفظ کے عین مطابق ہے۔ یہاں عین قلبے پر زبر ہے، طلب، مرض، درجۃ، صدقۃ۔ بعض مصدر مکسور العین ہوتے ہیں، یعنی اس کے درمیانی حرف پر زیر ہوتی ہے، جیسے کذب، سرقۃ، کذب جھوٹ، اور سرقہ چوری۔ اور بعض مصادر ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیانی حرف پر پیش ہوتا ہے، جیسے سقط، سقط۔ اب ایک بات مصدر میمی کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ یہ وہ مصدر ہے جو میم سے شروع ہوتا ہے اور مفعل، مفعل، مفعلۃ، مفعلۃ کے وزن پر آتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسماء ظرف کا بھی یہی وزن ہوتا ہے، لیکن یہ مصدر کے معنی دیتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے مدخل مفعل کے وزن پر ہے، مدخل۔ تو اس کے دو مطلب ہو گئے۔ مدخل کا ایک تو مطلب ہے داخل ہونے کی جگہ، اسم ظرف کی حیثیت سے داخل ہونے کی جگہ، انٹرنس جسے آپ کہتے ہیں۔ اسی طرح مخرج یعنی ایکسٹ، نکلنے کی جگہ، خارج ہونے کی جگہ، تو یہ اسم ظرف ہے۔ لیکن مدخل کا بطور مصدر میمی مطلب ہوگا داخل ہونا، مخرج کا مطلب ہے خارج ہونا، یعنی مدخل کا مطلب ہوگا دخول اور مخرج کا مطلب ہوگا خروج۔ تو اس کو مصدر میمی کہتے ہیں، اور یہ میم سے شروع ہوتا ہے۔ اسم مرہ، یہ مصدر فعلتن کے وزن پر آتا ہے اور کام کی تعداد بتاتا ہے۔ اسم مرہ جیسے ضربتن کا مطلب ہے ایک ضرب، ضربتن، اور ضربتین کا مطلب ہے دو ضربیں، اور نظرتن کا مطلب ہے ایک نظر، نظرتین دو نظریں، جولہ ایک پھیرے کو کہتے ہیں، جولتانی دو پھیرے۔ اسم نوع یہ بھی ایک مصدر ہے، کام کی نوعیت، ہیئت اور وضع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعلتن کے وزن پر آتا ہے، جیسے سیرتن، سیرت اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، چال چلن کے لیے کہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک ہی مادے سے ایک سے زیادہ اوزان مصدر آ سکتے ہیں، لیکن
کسی ایک مادے سے مصدر کے سارے اوزان آنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ جتنی ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ثلاثی مجرد کے بارے میں کر رہے ہیں۔ جہاں تک ثلاثی مزید کے مصادر کا تعلق ہے یا رباعی کے مصادر کا تعلق ہے تو اس پر گفتگو اپنے محل پر ہوگی۔ اب یہاں چند ہم مثالیں آپ کو دے رہے ہیں مصادر کی۔ پہلا وزن ہے فعلن کے وزن پر، ساکن العین ہے، درمیانی حرف ساکن ہے، جیسے فہم، علم، شغل، قطع، بقل، قتل۔ ساکن العین اگر فعلتن کے وزن پر ہو تو خدمتن، فطرتن، شرکتن، حسبتن، غلظتن، خطبتن، خلفتن، نحلتن، رحلتن، نشدتن۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ مصدر کے 50 سے زیادہ اوزان ہیں۔ اب دیکھیے مثال ساکن العین کی فعلتن کے وزن پر مصادر زہرتن، صنعتن، فعلتن کے وزن پر زہرتن، صنعتن، کثرتن، لعنتن، بطشتن، بہجتن، خطفتن، رجفتن، سکرتن، نزلتن، رحمتن، رغبتن۔ اب ساکن العین ہے لیکن فعلتن کے وزن پر ہے، جیسے نسقتن، زلفتن، سرعتن، قدرتن، قدرتن۔ ساکن العین فعلا اور فعلا کے وزن پر بھی مصادر آتے ہیں۔ فعلا کے وزن پر دعویٰ اور ذکرہ، اور فعلا کے وزن پر زلفا، رجعہ، بشرا وغیرہ وغیرہ۔ ساکن العین فعلان کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے حرمان ایک مصدر ہے۔ ساکن العین فعلان کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے طیران، سکران، لیان۔ ساکن العین فعلاء کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے بغضاء، رغباء۔ اور آپ جانتے ہیں کہ الف کے بعد اگر حمزہ آئے تو اس کی 6 حرکتیں ہوتی ہیں۔ یہ مد متصل ہے اور مد لازم ہے۔ مفتوح العین بھی مصادر ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ فعلن کے وزن پر درمیانی حرف پر زبر ہوتا ہے، طلب، مرض، غرض، فرح۔ اور غرض غلط ہے، غرض صحیح ہے، اور مرض بھی غلط پڑھتے ہیں لوگ۔ صحیح لفظ ہے مرض، فی قلوبہم مرض، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے۔ تفعال کے وزن پر مصدر مبالغہ ہے، تجوال، یعنی زیادہ دوڑنا۔ مفتوح العین فعال کے وزن پر بھی مصادر آتے ہیں، جیسے خراج، ٹیکس، خسار، کساد، رشاد، رماد، راک کو کہتے ہیں، صراح، صغار اور صلاح۔ اسی طرح مفتوح العین ایک وزن ہے فعلتن، جس کا ذکر پہلے ہو چکا، درجتن، صدقتن، غلبتن۔ اور مفتوح العین فعال کے وزن پر ہو تو جدال، جیسے کہ قرآن میں ہے ختام، خصام، قطاب، رباط، ذہاب، ریحان، خلاف، صراع، کفات۔ مفتوح العین فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے رفع دھول کو کہتے ہیں، اور سؤال فعال کے وزن پر مصدر ہے۔ مفتوح العین فعالتن کے وزن پر ندامتن، مکانتن، مہانتن، متانتن، لطافتن، کہانتن، قدامتن، عدالتن، صحابتن، شہادتن، شفاعتن، فصاحتن، بلاغتن۔ یہ سب مصادر ہیں فعالتن کے وزن پر، اور یہ سب مفتوح العین ہیں۔
فعالتن کے وزن پر بھی مصادر آتے ہیں، جیسے کفالت اور قناعت اور درایت ہیں۔ کفالتن، قناعتن، عمارتن، سباحتن، درایتن۔ مکسور العین فعلن، عین کلمہ دیکھیے، عین کے نیچے زیر ہے فعلن، جیسے کذبن، خنقن، اور ہم نے کہا تھا سرقتن، فعلتن کے وزن پر۔ مکسور العین فعیلتن کے وزن پر بھی آتا ہے مصدر، جیسے نصیحتن، عظیمتن، قدیعتن، اور فعلوتن کے وزن پر جبروتن بھی مصدر آتا ہے۔ بعض مصادر فاعل کے وزن پر آتے ہیں، فاعلہ کے وزن پر آتے ہیں، جیسے باقیتن، فاعلتن کے وزن پر ہے بقا کے معنی میں، اور کاذبتن جھوٹ کے معنی میں ہے، اور جیسے ناسیتن، کاذبتن۔ مکسور العین میں فعیل کے وزن پر مصادر ہیں رہین، رحیل، زمیل۔ مضموم العین کے سلسلے میں ذکر ہو چکا سقطن کا، اب فعولتن کے وزن پر مسموم العین مصادر ہیں صعوبت، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صعوبتن، اور سہوبتن، شہولتن، اور سہولتن، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح فعل لازم کے مصادر فعولن کے وزن پر آتے ہیں، جیسے دخولن، ثبوتن، خروجن، خشوعن، خضوعن، خلودن، جلوسن، سکوتن، خلوصن۔ یاد رکھیے کہ یہ سارے مصادر فعل لازم کے ہیں اور یہ مضموم العین ہے، یعنی عین کلمے پر پیش ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ وضوء مصدر ہے، وضوء مصدر ہے، اور وضوء، 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 اس کے فرق کو بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ وضوء پانی سے پاکیزگی حاصل کرنے کے عمل کو کہتے ہیں، فعول کے وزن پر وضوء پیش کے ساتھ وضوء، وضوء مصدر ہے، اور وضوء، وضوء پانی کے برتن کو کہتے ہیں، اور وضو کرنے کے پانی کو کہتے ہیں۔ تو وضو برتن ہے، آلہ ہے، وضو مصدر ہے، اور وضو پانی ہے، وضو۔ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، تو وضو مصدر ہے اور یہ ایک عمل کا نام ہے۔ فعول کے وزن پر مسموم العین مصادر ہیں ضحوک، قبول، اور ساکن العین مصادر فعلان ان کے وزن پر کفران، غفران، سبحان۔ اور اسی طرح بعض مصادر مفعول کے وزن پر ہیں، جیسے میسور یسر کے معنی میں، مکذوب کسب کے معنی میں۔ اور مصدر میمی کے سلسلے میں پہلے بات ہو چکی ہے، جیسے مدخل، مخرج، مقام، مناس، اور معاش۔ اسی طرح مفعل کے وزن پر مصدر میمی ہے مرجع، موعد، مہلک، اور مفعلۃ کے وزن پر مصدر میمی ہے مسغبۃ، موعظۃ، محمدۃ، اور مفعلۃ کے وزن پر مصادر ہیں مخمصۃ یعنی بھوکا رہنا، مطربۃ یعنی افلاس، مسغبۃ یعنی قحط، اور منقبۃ تعریف، اور مرحمۃ، مرحمۃ یعنی رحمت۔ اور مفعولہ کے وزن پر مصدر ہے مملوکہ، مملوکہ۔ اب ایک خاص بات مصادر کے
بارے میں چند الفاظ اہل زبان بناتے ہیں فعالن کے وزن پر آوازوں کے لیے. یہ آوازوں کے لیے خاص مصادر ہیں. آوازوں کے لیے خاص مصادر فعالن کے وزن پر آتے ہیں، جیسے نباحن، اور فعالن کے وزن پر خوارن، سوراخن، سوراخن، رغاءن، بکاءن. یہ آوازوں کے لیے مصدر ہیں. اسی طرح فعیل کے وزن پر نعیق، زئیر، نہیق، شہیق، زفیر، نعیم، یہ مصادر بھی استعمال ہوتے ہیں. اور سمعوا لها شہیقا، جیسے سورہ ملک میں آیا ہے شہیق، گدھے کی آواز یا بھونڈی آواز، ابتدائی آواز اور آخر. تو یہ مختلف آوازوں کے لیے مصادر استعمال کیے جاتے ہیں. اب ایک اور اہم بات یاد رکھیے، فعالتن کے وزن پر پیشے کے لیے مصادر استعمال ہوتے ہیں. فعالتن جیسے تجارتن، قیافتن، زراعتن، قیاتتن، کتابتن، حیاکتن، صناعتن، دراستن. تو زراعت، زراعت، تجارت، کتابت، صناعت، دراست. امراض کے لیے بہت سارے مصادر ہیں جو فعال کے وزن پر استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے بعض اردو میں بھی مستعمل ہیں، جیسے فعال کے وزن پر زکام اور صداعن. صداعن سر درد کو کہتے ہیں. رعافن، سعال کھانسی کو کہتے ہیں. امراض کے لیے ظاہر ہے کھانسی بھی ایک مرض ہے جس طرح زکام ہے اور سر درد ہے صداع. دوار سر کے چکرانے کو کہتے ہیں اور یہ بھی ایک مرض ہے ظاہر ہے. اضطراب کے لیے، بے چینی کے لیے فعالان کا مصدر استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ مفتوح العین ہے، عین کلمے پر زبر ہے، عین پر فعالان، جولان، خفقان، سیلان، غیلان. تو یہ فعلان نہیں ہے، فعلان کے وزن پر مصادر ہیں. رنگوں کے لیے فعلتن کا وزن استعمال ہوتا ہے اور یہ اس کے مصادر ہیں حمرتن یعنی سرخی، قدرتن یعنی سبز رنگ، زرقتن، صفرتن پیلا پن جسے آپ کہتے ہیں. اس میں مرہ کے مصادر کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. فعلتن کے وزن پہ آتے ہیں دربتن ایک مار، فرحتن ایک خوشی، جولتن ایک پھیرا، نظرتن ایک نظر، اکلتن ایک نوالا. اس میں نو کے لیے فعلتن کا مصدر استعمال ہوتا ہے، جیسے جلستن، سیرتن، مشیتن. اور مثال سے کچھ مصادر کے خاص اوزان ہیں. مثال سے مراد یہ ہے کہ وہ حروف جو حروف علت سے شروع ہوتے ہیں وہ افعال جو ہے مثال حروف علت سے شروع ہونے والے، جیسے وعدن بھی ایک مصدر ہے اور یہ ایلتن، ایدتن، ایلتن کے وزن پر آتا ہے. وزنن بھی ایک مصدر ہے اور زینتن بھی ایک مصدر ہے. وصلن بھی ایک مصدر ہے اور صلتن بھی ایک مصدر ہے. مطلب ایک ہی ہے. وعدن کا بھی وہی مطلب ہے، وعدہ کرنا، اور ایدتن کا بھی وہی مطلب ہے. وزن یعنی تول اور زینتن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. وصل کا مطلب جوڑنا ہے اور صلتن کا بھی وہی مطلب ہے. اور عزتن اور وعظن کا ایک ہی مطلب ہے، وعظ و نصیحت کرنا. یہ فعل مثال سے مصدر بنائے جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے آیت الکرسی میں غور فرمایا ہوگا، وسنن کہتے ہیں اونگنے کو، اور اسی سے ہے سینتن. سینتن اور وسنن اور سینتن دو مصدر ہیں، اور یہ چونکہ تمام واو سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں، اس لیے اس میں مصدر
عزتن، عدتن، زنتن، صلتن اور سینتن استعمال ہوا ہے اور واو حذف ہو جاتا ہے